اللہ کے نبی کی زندگی کھلی کتاب ہے، وہ اتنا دیتا ہے کہ اسے غریب ہونے کا خطرہ ہی کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں کہ میں غریب ہو جاؤں گا یہ دے کر، اور اتنا دیتا ہے کہ ساری زندگی کسی سے مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ علامہ احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ ہیں، تو قبلہ عالم نے سنایا کہ کہتی ہے کہ یہ متحدہ جب پاکستان ابھی انڈیا تھا تو آپ کسی یہ موجودہ بھارت کے علاقے میں تقریر کر رہے تھے سرکار کی سیرت کے حوالے سے، اور آپ کی سخاوت کا ذکر آ گیا، تو ایک ہندو خاتون نے، ٹیچر تھی، اس نے ایک سوال بھیجا کہ مولانا آپ اپنے نبی کی بڑی سخاوت و فیاضی کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل تھی اور بہت زیادہ وہ سخی تھا، اور اس نے اپنے گھر کے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے کہ کوئی کسی سمت سے آ جائے اس کو دروازہ نہ ڈھونڈنا پڑے، دروازہ نہ ڈھونڈنا پڑے، جدھر سے بھی آیا سیدھا آ جائے اور خیر لے کے جائے۔ تو اس کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض کا کچھ ایسے بھی حاجت مند ہوتے، وہ ایک دروازے سے آ کے نہ پھر گھوم کے دوسرے سے آ جاتے، انہوں کڑا پتہ چلنا، وہ دیکھ لیتا پھر بھی دے دیتا، پھر وہ تیسرے سے آ جاتا پھر بھی مل جاتا، 8 دروازوں میں گھومتا جاتا، وہ 8 دروازوں سے خالی نہیں بھیجتا تھا، چلو نکل جا، تو پہلے لے گیا پوتنی نے، بار بار نہیں، پیشانی پہ بل نہیں، اور 8 دروازوں سے اس نے خیرات دی۔ کیا تمہارے نبی کی بھی کوئی ایسی کوئی حدیث، کوئی سیرت، کوئی سنت، کوئی بات؟ تو علامہ احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وجد میں آ گئے، کہا بی بی اے ٹیچر، تو نے کیسا سوال کر دیا، اور تو نے کس کی مثال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مماثلت کے لیے پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں پوری تمہیں ایک کتاب لکھ کے دیتا ہوں سرکار کی سخاوت پہ، جو حاتم طائی کا تو نے واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ 8 دروازوں سے بیکاری کو، مانگت کو، گداگر کو، حاجت مند کو دیتا تھا، اور وہ پیشانی پہ بل نہیں ڈالتا تھا۔ اس کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت اور فیاضی جو ہے وہ بہت محدود تھی، بلکہ کنجوسی پہ مبنی تھی۔ ایک دروازے سے بیکاری آتا تو وہ دیکھتا کہ اتنا ملا ہے کہ میری ضرورت پوری نہیں ہوئی، وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے دوسرے دروازے سے پھر مانگنے آ جائے۔ 8 دروازوں سے خیرات لے کے بھی اس کو لگتا تھا کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میں کیا کروں، کس سے جا کے اور میں مانگوں۔ حاتم طائی تو یہ ہے، اس واقعہ سے لگتا ہے کہ اس کی سخاوت و فیاضی محدود تھی، ناقص تھی، ادھوری تھی، کنجوسی پہ مبنی تھی۔ میں تمہیں سینکڑوں حدیثیں بتا دوں جو سرکار کی خدمت میں ایک دفعہ آیا، اتنا نوازا، ساری زندگی مانگنے کی حاجت ہی نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔